اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ظلم کے آگے سینہ سپر ہونے کی ہمت عطا فرمائے، ہمیں اس طرح کا میرا رب بنا دے جس طرح کا رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہو۔ دوستو، اللہ پاک کے بابرکت نام سے ہماری آج کی صبح کا آغاز ہو چکا ہے۔ دوستو، آج ہم کچھ امپورٹنٹ باتیں کرنے جا رہے ہیں جو کہ سول لٹیگیشن کے حوالے سے بھی ضروری ہیں اور اوورآل بھی اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ مفید ہے ہمارے لیے، کیونکہ لینڈ سے ہر بندے کا واسطہ پڑتا ہے، زمین لینے دینے سے ہر بندے کا واسطہ پڑتا ہے، اس لیے کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں جو کہ سب کو جو ہے وہ ہر بندے کو کلیئر ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے معاملات جو ہے وہ بہتر انداز میں چلا سکے۔ These informations are very important for every citizen, every villager, every پاکستانی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کرنے لگے ہیں، دیکھیں جس بندے نے کوئی زمین خریدنی ہے یا خریدی ہوئی ہے یا بیچنی ہے یا کامن پاکستانی ہے، اس کو ان باتوں کا معلوم ہونا از حد ضروری ہے۔ جو پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے، فروخت کرنا چاہتا ہے، جو پراپرٹی کا بزنس کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ جو وکالت کے شعبے میں ہے اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے، جو وکالت کے شعبے میں آنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی بڑی ضروری ہے۔ ایکسکیوز می، موسم ایسا ہے کہ گلا ساتھ نہیں دے رہا۔ ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ جو انتقال ہے اور انتقال کی قسمیں کتنی ہیں۔ انتقال کو میوٹیشن کہا جاتا ہے۔ جائیداد کو ایک شخص سے کسی دوسرے کے نام قانونی لحاظ سے منتقل کرنے کو انتقال کہتے ہیں۔ جائیداد کو، پراپرٹی کو ایک شخص سے کسی دوسرے کے نام لیگلی ٹرانسفر کرنے کو انتقال کہتے ہیں، ٹرانسفر کرنا۔ اس کی اب قسمیں کتنی ہیں جی؟ ایک قسم تو یہ ہے کہ بیع کا انتقال، آپ نے زمین بیچ دی ہے، لینڈ بیچ دی ہے، تو اس کو آپ نے ٹرانسفر کر دیا ہے اس بندے کے نام جس نے خرید دی ہے، اسے بیع کا انتقال کہیں گے۔ دوسرا ہے جی رہن کا انتقال، مارٹگیج۔ آپ نے کوئی زمین کسی کے پاس رہن رکھ دی ہے، اس کو جب تک وہ رہن رہے گی اس کے نام ٹرانسفر رہے گی۔ تیسرا جی ایکسچینج کا انتقال، تبادلہ کیا آپ نے، اس کے بدلے کوئی لینڈ لی ہے اور اس کو تبادلہ کر دیا، اس کی خود لے لیا اور اپنی اس کو دے دیا، اس کا انتقال۔ پھر ہے جی ہبہ کا انتقال، گفٹ کر دی ہے آپ نے کسی کو۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انتقال بیع کیا چیز ہے۔ اگر جائیداد کو مکمل طور پر بیچ دیا جائے، جائیداد کو ٹوٹلی ہم فروخت کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے ہم نے رقم بھی لے لی ہے، تو ایسی ٹرانسفر کرنے کو ہم ٹرانسفر آف سیل کہیں گے، انتقال بیع کہیں گے کہ یہ ہم نے بیع کا انتقال کروا دیا کیونکہ ہم نے اپنی لینڈ بیچ دی ہے۔ اس کے بعد دوستو، اگر جائیداد کا انتقال کسی کے نام کوئی تھوڑی رقم لے کر یا کوئی چیز لے کر عارضی کیا جائے تو یہ انتقال رہن کہلاتا ہے، اور انتقال رہن
जो है जो करवाता है उसे रहन कहलाता है। यानी कि इंतकाल ज़मीन, आपने मॉर्टगेज अपनी ज़मीन रख दी है, किसी से कोई पैसे ले लिए फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, जब आप वो पैसे वापस कर देंगे या जितने अरसे का वो मुआहदा हुआ है उतने अरसे तक के लिए आप वो ज़मीन उसको देंगे, वो इस्तेमाल करता रहेगा। इट इज़ अ मॉर्टगेज। अगर जायदाद का इंतकाल किसी के नाम कोई थोड़ी रकम लेकर या कोई चीज़ लेकर आर्जी किया जाए तो ये इंतकाल रहन कहलाता है, और जो इंतकाल रहन करवाता है इसे रहन कहा जाता है। दिस इज़ द मॉर्टगेज ट्रांसफ़र। दोस्तों, इसके साथ एक्सचेंज की बात करते हैं, तबादला। हमने तबादला किसी के साथ किया, किसी की ज़मीन खुद ले ली, अपनी ज़मीन उसे दे दी। इट इज़ एक्सचेंज ऑफ, ट्रांसफ़र ऑफ एक्सचेंज। इस इंतकाल में ज़मीन के बदले ज़मीन या किसी और चीज़ का इंतकाल किया जाता है, इसको इंतकाल तबादला कहा जाता है, एक्सचेंज म्यूटेशन कहा जाता है। ये बड़ी एक अहम किस्म है रजिस्ट्री, जो अक्सर हम सुनते भी हैं, बोलते भी हैं। इससे मुराद किसी जायदाद को बाकायदा तौर पर स्टाम्प पर लिखकर किसी दूसरे शख्स के नाम मुंतकिल करना हो तो इसको रजिस्ट्री कहते हैं। इस जायदाद को बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर पर दर्ज किया जाता है, यानी जायदाद की मुंतकली को गवर्नमेंट के रजिस्टर पर दर्ज करना रजिस्ट्री कहलाता है। इसमें जायदाद को रुपए रकम के बदले दिया जाता है, गवर्नमेंट को उसकी फ़ीस अदा की जाती है और वो रजिस्टर्ड हो जाती है उसके गवर्नमेंट के खाते में। ये जनाब हमने इंतकाल के हवाले से कि इंतकाल 4 तरह से इंतकाल हम कर सकते हैं। किस तरह जनाब? एक इंतकाल हम ज़मीन का कर रहे हैं, जायदाद का, एक शख्स से किसी दूसरे शख्स के नाम कानूनी लिहाज से मुंतकिल करते हैं, उसे इंतकाल कहते हैं। और इसकी जो किस्में बयान की हैं, सेल का इंतकाल, मॉर्टगेज का इंतकाल, तबादला का इंतकाल, हिबा का इंतकाल। यानी कि सेल यानी बै का इंतकाल, रहन का इंतकाल, तबादला का इंतकाल और हिबा का इंतकाल। ये इंतकालात की हमने बात की है। इन सारे इंतकालात को बाद में हमने आपके सामने एक्सप्लेन भी किया है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।